اسی طرح دیکھیے سورہ تکویر جس کا نام سورہ کوورت بھی ہے، سورہ نمبر 81 کی آخری آیت، آیت نمبر 29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، اکثر اردو ترجمہ کرنے والوں نے یوں کیا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی ہماری چاہت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری چاہت بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہے، ہماری چاہت خود کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کی چاہت ہے، یعنی ہماری چاہت کے پیچھے بیسیکلی اللہ کی چاہت ہے۔ اچھا، جب ہماری چاہت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ثواب اور عذاب کس چیز کا ہے؟ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ جب چاہت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر جزا اور سزا کا کیا مطلب ہے؟ جنت اور جہنم کا کیا مطلب ہے؟ اور مسئلہ کیا ہوا کہ آیت کا ترجمہ غلط کیا۔ جب ترجمہ غلط ہے تو سوالات تو کھڑے ہوں گے نا۔ دیکھیے یہ جو ترجمہ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی چاہت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ جو مطلب ہے اور ترجمہ ہے یہ خود قرآن مجید کی کئی آیات کے خلاف ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ الکہف کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، اب جو چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے، لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کرنے والے ہیں ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں جہنم تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے۔ اب سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے، اور پھر سورہ تکویر کی آخری آیت کا یہ ترجمہ کر دیا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، چاہت کو بھی اختیار سے نکال دیا۔ تو یہ سورہ کہف کی اس آیت کے خلاف ہے نا۔ اور بھی کئی آیات ہیں مثال کے طور پہ کہ ایک جگہ پر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہاری مرضی ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے۔ اور پھر سورہ تکویر کی آخری آیت کا ترجمہ کیا کر دیا؟ تم چاہ بھی نہیں سکتے، چاہت بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو صحیح مطلب کیا ہے سورہ تکویر کی اس آیت کا، صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس کے لیے دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 111، اس کو سمجھیے کیونکہ یہی انداز سورہ تکویر کی آخری آیت میں بھی ہے، سیم ٹو سیم یہی انداز وہاں پر بھی ہے، یہی بات وہاں پر بھی کہی جا رہی ہے، تو اس کو سمجھنے سے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 111، 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ دیکھیے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو یعنی سامنے لا کر جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے، اپنی مرضی سے انہوں نے تب بھی ایمان نہیں لانا تھا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان سے ایمان قبول کروا سکتا تھا، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے، اختیار دیا ہے، تبھی تو امتحان ہے نا، اگر اختیار نہ ہو تو امتحان کیسا؟ تو یعنی وہ لوگ تکبر میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، غرور میں اس لیول تک چلے گئے، اس سطح پر پہنچ گئے کہ اپنی مرضی سے وہ کبھی بھی ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، ہم اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان سے ایمان قبول کروا لیتا، زبردستی وہ ایمان قبول کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی ضد میں، تکبر میں، ہٹ درمی میں، بغض میں، نفرت میں، غرور میں اس لیول پر پہنچ گئے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے باتیں کریں زندہ ہو کر، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم جنت جہنم ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے،
اپنی مرضی سے تو وہ تب بھی ایمان نہیں لانے والے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو زبردستی ایمان قبول کروا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے، زبردستی نہیں کرتا۔ اب بالکل یہی انداز سورہ تکویر میں بھی ہے۔ دیکھیے سورہ تکویر کی آخری آیت، اس سے پہلے 2 آیتیں جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید تمام جہان والوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن نصیحت ہے، رہنمائی ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، لمن شاء منکم ان یستقیم تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وما تشاؤون، تم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہی نہیں ہو، وما تشاؤون، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، تمہاری نیت میں فساد ہے، تم سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے، تم ہدایت چاہتے ہی نہیں ہو، تم حق کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہو، وما تشاؤون، تم چاہتے نہیں ہو، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو زبردستی تم سے ایمان قبول کروا سکتا ہے، زبردستی تمہیں سیدھا کر سکتا ہے، کان سے پکڑ کے تمہیں ادھر لا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں تھا نا، یہ لوگ اپنی ضد کے، تکبر کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ اپنی مرضی سے تو ایمان نہ لاتے، اپنی مرضی سے تو ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو زبردستی ایمان قبول کروا سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر وما تشاؤون، تم خود سیدھے راستے پر نہیں آنا چاہتے، تم خود، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، تمہاری نیت میں فساد ہے، تم حق بات کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہو۔ اگر سیدھے راستے پر آنا چاہو تو قرآن رہنمائی ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، لیکن وما تشاؤون، تم سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو زبردستی تمہیں سیدھے راستے پر لا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وما تشاؤون کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے، ترجمہ کیا ہے؟ وما تشاؤون، تم چاہتے ہی نہیں ہو، کیا مطلب؟ اس سے پیچھے والی 2 آیات دیکھیے نا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وما تشاؤون، تم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہی نہیں ہو، وما تشاؤون، تم سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو زبردستی تمہیں سیدھا کر سکتا ہے، زبردستی تمہیں ایمان قبول کروا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کا بعض اردو مترجمین نے درست ترجمہ کیا بھی ہے، دیکھیے مثلا یہ توضیح المجید فی تنقیح کلام اللہ الحمید 1837 میں، یہ آیت اللہ سید علی نقوی ہیں، ان کی تفسیر ہے، تو انہوں نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں چاہتے ہو تم، اور نہیں چاہتے ہو تم، یعنی سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتے ہو، مگر یہ کہ چاہے خدا کہ پروردگار عالم کا ہے۔ اردو آپ 1837 کتنی پرانی بات ہے نا، تو اس اردو تھوڑی سی اس طرح کی ہے مشکل۔ اب یہ تفسیر کیا ہے؟ یعنی آیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو پیج نمبر 244 پہ 244 پہ یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 250 صفحہ نمبر پہ وہ تفسیر اس کی کیا کرتے ہیں؟ مگر یہ کہ چاہے خدا کہ پروردگار عالمیان ہے، یعنی تم ساتھ مشیت اور اختیار اپنے کے، مشیت اختیار ایک ہی مطلب بات ہے، تم ساتھ مشیت اور اختیار اپنے کے، یعنی تم اپنی مرضی سے ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے ہو، تم اپنی مرضی سے تو ایمان نہیں لاؤ گے، مگر اس وقت کے مشیت ایزدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت،
تعلق لے اوپر تمہارے، یعنی زبردستی کرے، وہ زبردستی تم سے ایمان قبول کروانا چاہے، لیکن یہ مخالف تکلیف ہے. تکلیف یعنی امتحان میں ڈالنا، ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یہ مخالف تکلیف ہے، یعنی امتحان کے خلاف ہے نا. ارادہ وہ اس کا نہیں فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان قبول نہیں کرواتا، چنانچہ بادلہ قطعیہ ثابت ہے، یعنی مضبوط دلائل سے. مطلب وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات سے ثابت ہے، مثلا وہ سورہ کہف کی آیت ہے نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. تو بادلہ قطعیہ یعنی مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا ایمان قبول کرنے کے معاملے میں، اس نے اختیار دیا ہے، چاہو ایمان لاؤ چاہے کفر کرو، ٹھیک ہے. تو اردو 1837 کی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن خلاصہ وہی ہے، مطلب وہ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وما تشاؤون، اور نہیں چاہتے ہو تم، یعنی تم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہی نہیں ہو، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے خدا. یعنی زبردستی وہ تمہیں ایمان قبول کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، زبردستی وہ تمہیں سیدھے راستے پر لانا چاہے تو لا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے. اور پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہ تفسیر عمدۃ البیان ہے، یہ 1885 میں، اس کے صفحہ نمبر 494 پر سید عمار علی رئیس یہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، وما تشاؤون، اور نہیں چاہتے ہو تم راستی اور ہدایت کو. راستی ہدایت یعنی ایک ہی بات ہے، ہدایت کو راستی بولتے ہیں نا، اور راہ راست جیسے، ٹھیک ہے. اور نہیں چاہتے ہو تم راستی اور ہدایت کو، یعنی سیدھا ہونے کو، ہدایت کو تمہاری طلب ہی نہیں ہے، تمہاری جستجو ہی نہیں ہے، تم سیدھے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے. الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے خدا، مگر یہ کہ چاہے خدا، رب العالمین، پروردگار عالموں کا، یعنی تمام جہانوں کا. تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا. اور پھر اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ تم پر جبر اور زبردستی کرے ایمان کے واسطے، یعنی تم اپنے اختیار سے ایمان نہ لاؤ گے، اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے ایمان نہیں لاؤ گے، تم ایسے یعنی خبیث ہو، ایسے ضدی ہو، ایسے متکبر ہو، تم ایسے لوگوں کی اپنی مرضی سے ایمان نہیں لاؤ گے، مگر یہ کہ مشیت خدا متعلق ہو تمہارے ناچار کرنے پر. وہ 1885 کی اردو ہے، مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی تم سے ایمان قبول کروانا چاہے اور تم کو مجبور کر دے، لیکن اس طرح کا ایمان خلاف تکلیف ہے. تکلیف مطلب آسان لفظوں میں امتحان، ٹھیک ہے. تو اور پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ زبردستی کسی سے ایمان قبول کروائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، ٹھیک ہے. تو وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ زبردستی کسی سے ایمان قبول کروائے، اس نے اختیار دیا. یہی تو امتحان ہے نا کہ اختیار دیا. تو یہ بھی وہی بات ہے جو ہم نے عرض کی کہ وما تشاؤون کا یہ ترجمہ ہرگز نہیں ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے. یہ تو قرآن مجید کی دوسری کئی آیات سے ٹکرا جاتا ہے یہ ترجمہ، ٹھیک ہے. اور اسی پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب چاہت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو جنت جہنم کا کیا مطلب ہے، سزا اور جزا کا کیا مطلب ہے، ثواب اور عذاب کس چیز کا ہے، ٹھیک ہے. تو درست ترجمہ کیا ہے جو انہوں نے کیا، سید عمار علی رئیس نے، اور ان سے پہلے آیت اللہ سید علی نقوی نے، یہ درست ترجمہ آیت کا صحیح مطلب ہے کہ وما تشاؤون، تم سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتے، الا یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو زبردستی تمہیں سیدھے راستے پر لا سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا.